الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا، آپ کو آخری نبی بنایا، قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی ایک رکوع کی تلاوت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ زاریات کی 2-3 آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر چند عبادتوں کا مکلف بنایا ہے۔ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔ فرض یعنی وہ عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالی ہم پر لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، جس کے نہ کرنے سے ہم گناہگار ہوں گے اور کرنے سے ہم ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح سے دوسری ایک عبادت ہے جو اس کو ہم نفل کے نام سے جانتے ہیں، نفلی عبادتیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتوں کو کیا کرتے تھے اور ان کے کرنے کی ترغیب دلائی تاکہ ایک بندہ مومن ثواب کا زیادہ حقدار بنے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن جب اس کے فرائض میں کسی قسم کی کمی پائی جائے، کوئی قسم کی کوتاہی پائی جائے، تو ان نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو پورا کر کے وہ جنت کا مستحق قرار دیا جائے۔ لہٰذا یہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ تو فرض عبادت جیسا کہ ہم نماز 5 وقت کی ادا کرتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو اور صاحب استطاعت ہو، حج کرتے ہیں، یہ ایسے فرائض ہیں جس کو ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے حالات کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے نفلی عبادتوں کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان نفلی عبادتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اور قرآن مجید میں ان لوگوں کی کتنی تعریف کی گئی ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی، یعنی ان کے بھی وہ نفلی عبادت بھی کیا کرتے ہیں۔ ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ جو آیتوں کا تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے فرمایا تو ان میں بھی نفلی عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور یہ وہ چیز حاصل کرتے رہیں گے جو ان کے رب ان کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اب ان کے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ متقی اور نیک کہہ کے قرآن کے اندر پکارا۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ لوگ راتوں میں کم حصہ سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یعنی سحر کے وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ دراصل یہ اس نماز کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، رات کی نماز۔ چونکہ قیام اللیل ہم سب جانتے ہیں یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرض نماز کے بعد سب سے چہیتے نماز اور سب سے پیاری نماز، سب سے محبوب نماز قیام اللیل ہے۔ تو نماز کے اور بھی کئی نوافل ہیں، صرف ہم آج تھوڑی سی قیام اللیل کے تعلق سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد روزے کے تعلق سے، جو نفلی روزے ہیں اس کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب رکھا ہے اس کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، یعنی ایک بندہ برابر نوافل پہ عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی ایک بندہ نوافل پہ عمل کرتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو نوافل کے تعلق سے یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید کی سورہ زاریات کی آیت کے اندر فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، مطلب اس کا یہ ہے، حسن البیان کے اندر تفسیر لکھا گیا ہے کہ وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
برگزیدہ نیک متقی بندے ہوتے ہیں اور رات کے پورے حصہ سو کر نہیں گزارتے ہیں، غفلت میں نہیں گزارتے ہیں، ہر رات کے کچھ حصہ سوتے ہیں اور کچھ حصے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس بالنیام، اور رات کے وقت نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے رہتے ہیں۔ وصلوا باللیل یعنی رات کے اس حصے میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیتیں اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کتنا پسند کرتا ہے ایسی نمازوں کو۔ اس کے بعد فرمایا ادخلوا الجنت بالسلام، اور تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس میں جو 4-5 چیزیں بتائی گئی ہیں، سلام کو کثرت سے عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داری کو جوڑنا، اور رات کے اس حصے میں نماز پڑھنا جب سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، ادخلوا الجنت بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ضامن اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو ان کی صفات بیان کی گئی ہے وبالاسحار هم یستغفرون، یہ راتوں کے یعنی سحری کے وقت، یعنی رات کے ایک تہائی حصہ گزر جانے کے بعد اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے ایک تہائی حصہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور ندا دلاتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا جو میں اس کو عطا کروں، کوئی مغفرت مانگے تو اس کی مغفرت ہوگی، کوئی جو کچھ طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینے کے لیے ندا لگاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک بندہ رات کے اس وقت اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی رات کے کچھ حصہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کیا دعا مانگتے ہیں وہ؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یعنی مجھ سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ۔ اسی طرح سے اور ایک سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کی پہلوئیں بستر گاہ سے یعنی خواب گاہ سے الگ ہوا کرتی ہے، یعنی رات کے کچھ حصے اٹھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بستر سے ہٹ کر اپنے آرام دہ نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ان کی پہلوئیں ان کی خواب گاہوں سے الگ ہوتی ہے اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز یعنی یہ ایسا وقت ہوتا ہے، حالانکہ ہے یہ نفل نماز، لیکن یہ نماز پڑھنے کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی جنت میں جانے کا ضامن بنتا ہے یہ نماز۔ اسی لیے اس نماز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خاص کر کے فجر کی نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں باجماعت، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم صبح کی فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے اٹھ کر اگر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے اگر ہم قیام اللیل کرتے ہیں، رات کے کچھ حصے کو نماز پڑھتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ بہت آسان کام ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نماز سے غافل ہے یا نماز سرے سے پڑھتے نہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو فجر کی نماز سے غافل رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا ان کو پہلے یہ چاہیے کہ وہ فرض نماز کی پابندی کرے، اس کے بعد نوافل کی طرف آئے، اور جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں ان کے لیے فرض نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی فرائض کا ادا کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ یہ نفل نماز وہ اپنی چاہت سے یعنی اپنے دل سے وہ کر رہے ہیں، جس کے کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ گناہ نہیں، لیکن اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو اپنانی چاہیے، یہ نماز کو پڑھنی چاہیے، اور انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال رکھے جو پوری دنیا سے غافل ہو کر صرف میرے و عمر اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ دکھاوے میں یا پھر اسی طرح سے شہرت میں یا اسی طرح سے ریاکاری میں آ جاتی ہے، لیکن اپنے پاس کچھ ایسے اعمال بھی ہونی چاہیے جو میرے اور میرے رب کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جان سکے۔ اور یقین مانیے یہ تہجد کی نماز کا وہی وقت ہے۔ دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، دنیا بالکل پرسکون رہتا ہے، ایسے میں ایک بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا محبت کرتا ہو۔ تو یہ ہمیں اس نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت بہترین نماز ہے، بہت پیاری نماز ہے، بہت اچھی نماز ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر اس چیز کو اگر ہم تہیہ کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اگر ہم اس پہ مستحکم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اس نماز کے تعلق سے کسی کو ذکر نہ کریں، کیونکہ کچھ اپنے اعمال ایسے ہونی چاہیے جو دنیا کے لوگ نہ جانیں۔ میں پڑھتا ہوں یا نہیں یہ سوال نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ پڑھنی چاہیے بس۔ تو یہ ایک نفل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن بھی ہے، لہٰذا یہ ایک نماز کے تعلق سے میں صرف ایک ہی نماز کے تعلق سے آپ کو پاس بتایا، اس کے علاوہ اور بھی کئی نوافل ہے جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز ہے جو ایک بہت بہترین نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ ایک بندے کو روزانہ اپنے جوڑوں کا صدقہ نکالنا پڑتا ہے، یعنی اپنے جسم میں جتنے جوڑے ہیں اس کے صدقہ نکالنا پڑتا ہے، اور ہر نیک کام ایک صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، الحمدللہ ایک صدقہ ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر چاہے کہ میرے ایک ہی ساتھ میں اس کا صدقہ ادا ہو جائے تو چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ لے روزانہ۔ اور چاشت کی نماز کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے تقریباً 20-25 یا آدھے گھنٹے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یہ وقت شروع ہوتا ہے اور یہ لمبا وقت چلتا ہے، کوئی 9, 10, 11 تک بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی زوال سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ اس کے نام الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، نام الگ الگ ہے لیکن نماز ایک ہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ نوافل کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، یہ بہت بہترین موقع ہے۔ اور خاص کر کے جوانی کی حالت میں اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہماری جوانی وہ اس حدیث کے مطابق ہوگی کہ ایک بندہ اپنے جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی اور اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، بہت بہترین نماز ہے، ہم سب کو تہیہ کرنی چاہیے، ارادہ کرنی چاہیے کہ ہم رات کا کچھ وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور یاد کریں۔ رہی بات فرض نماز تو یہ تو سب پہ لازم ہے، واجب ہے اور اس کو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کو پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ نماز سے غافل ہیں تو ان کے لیے کتنی وعیدیں آئی ہے، اتنی بڑی بڑی وعیدیں ان کے لیے آئی ہے، حدیثوں میں ان کو کافر کے لفظ سے کہا گیا ہے، بہت ساری ایسی باتیں آئی ہیں۔ تو فرض نماز تو کسی بھی شکل میں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، رہی اس کے ساتھ ساتھ نوافلوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک پہلو تھا میرے آج کے اس خطبے کا۔ دوسرا پہلو ہے روزے کے تعلق سے کہ ایک روزہ رمضان مبارک کا روزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں رخصت دیا ہے، جو ہم سب اس مسئلے سے تعلق سے واقف ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل روزے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو کوئی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ فی النار 70 خریفا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ 70 سال کے فاصلے کی دوری ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے اگر روزہ رکھتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافات کی دور کر دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو روزے رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ان روزوں کا پابندی کرنی چاہیے اور وہ روزے رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے،
شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اب ایک مہینے کے بعد رمضان بھی شروع ہو جائے گا یا چند دنوں کے بعد، کیونکہ شعبان کے کچھ دن گزر چکے ہیں، تو بہرحال اب بہت جلد رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ تو رمضان کی عبادتیں، فضیلتیں، رحمتیں الحمدللہ سب کرتے ہیں، لیکن اس شعبان کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لہٰذا اس کے کئی احادیث آئی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے جا رہے یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ پورے مہینے رکھ دیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند دن ایسا اللہ کے رسول چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اور اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس طرح کی دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہے۔ علماء کرام اس سے تطبیق دیتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے، یعنی مومن کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا زیادہ اس سے ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ ہم پورے مہینے کے روزہ رکھنے سے نہیں آیا، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول پورے مہینے کے روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھے ہیں۔ تو بہرحال کثرت سے روزہ رکھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ اس مہینے میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے ہمارے اندر یا مسلمانوں کے اندر کہ ہم ان روزوں کے اہتمام کم کرتے ہیں، اور کرتے وہ چیز ہے جو بدعت اور خرافات ہے۔ شعبان کے مہینے کے کتنے ایسے خرافات ہیں جس کا حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جیسے اس کی ہے کہ ہو سکے ہم یہاں پہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت ساری یہ جگہ دیکھا گیا ہے کہ 15ویں شعبان کو خاص کر کے سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ شام سے ہی بہت سارے لوگ گھروں کو صاف کرتے ہیں، ایسے اچھے کھانا بنواتے ہیں، خود بھی کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ لوگ ایک جتھے کی شکل میں یا گروپ ہو کر قبرستان جا کر دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس دن جو انتقال کیا اس کی روحیں گھر میں آتی ہے۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں شب بیداری کر کے عبادت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی سب کے سب بدعت ہے، یعنی حدیث سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ رہی بات قبرستان جانا، تو کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، آپ جب چاہے جا کر ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، لہٰذا کوئی مخصوص وقت نہیں ہونی چاہیے کہ 15ویں شعبان کے رات ہی جائیں گے۔ اگر ہم مخصوص کر لیتے ہیں تو وہ غلط ہے اور وہی بدعت ہے۔ رہی بات جب جس کو چاہے وہ جائے اور دعائیں کرے، اپنے لیے بھی موت کی یاد کرے۔ اسی طرح سے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے اور ایک دن 2 دن چھوڑ کر وہ ایک روزہ رکھ رہا ہے، یا کوئی ایک سے لے کے پورے 15 شعبان تک روزہ رکھا تو درست ہے وہ، لیکن خاص یہ کر دینا کہ 15ویں شعبان کو ہم روزہ رکھیں گے تو یہ غلط ہے اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ لہٰذا ان چیزوں کا کوئی بھی اہتمام نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی اہتمام اتنی ہی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کثرت سے روزہ رکھیے، کوئی چاہے تو 15 روزہ رکھ لے، کوئی چاہے تو 10 رکھے، کوئی چاہے تو 8 رکھے، اپنے اعتبار سے۔ چونکہ اللہ کے رسول اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن کوئی مخصوص متعین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے 15ویں شعبان کے تعلق سے بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے روزے ہیں، روزے سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشقت یا مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں رکھواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عمل، یعنی ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، یعنی کسی فرشتے کو لکھنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سال بھر میں رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی پابندی کریں اور کوشش کرنی چاہیے رکھنے کے لیے۔ اس میں سے ایک عاشورہ کی روزہ ہے جو محرم کی روزہ ہے، 10 محرم کی روزہ، اس کے ساتھ 9 کو ملا کر رکھنی چاہیے، جو سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، یکفر السنہ الماضیہ، جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا کفارہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عرفہ کی روزہ کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ
حاجی ہوتے ہیں جو عرفہ میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ عرفہ کے دن وہ روزہ رکھیں۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی ایک سال پچھلے اور ایک سال پہلے کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہیں معاف ہونے کے تعلق سے یہ جاننی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی گناہیں معاف ہوتی ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے وہ توبہ کرے، تبھی جا کر اس کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح سے اور روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام البیض کی روزے، یعنی جو چاند کے حساب سے 13ویں 14ویں اور 15ویں کا اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ قصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کا یعنی زمانہ کا روزہ رکھ لیا، پورے سال کا، یعنی اگر ہر مہینہ وہ 3 روزہ رکھتا ہے تو اس کے پورے سال ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ روزے سے ہی رہا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک روزہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی یوم الاثنین اور یوم الجمعرات، یعنی سمار کے دن اور جمعرات، یہ 2 دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندے کا اعمال یہ 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اعمال اس حالت میں پیش کیے جائے انا صائم، کہ میں روزے سے رہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوموار اور جمعرات کے روزے کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ سارے روزے کیا ہے؟ نفلی روزے ہیں۔ تو یہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی۔ روزے رکھنے کا اور ایک فلسفہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں رکھواتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر جو خوشنودی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں چاہت ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید شکر گزاری کرے۔ اس کے پاس سب چیز موجود ہے، کھانے پینے کے سارے سامان ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک اپنے آپ کو بھوکا گزارتا ہے اور ہر وہ برائیوں سے بچتا ہے جو اس کے روزے کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو یہ اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا تعلق انسان کے نفس سے کیا ہے؟ تو جو جتنا کثرت سے روزہ رکھتا ہے وہ اپنے نفس پہ اتنا زیادہ کنٹرول کر پاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزے کے ذریعے ہم دل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نگاہوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ انسان آج کے جو دور ہے، جس طرح سے برائی اور بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان کا آنکھ کھلتا ہے، یعنی سو کے اٹھنے سے لے تک سونے تک آپ دیکھیں گے تو بے حیائی کا بازار لگی ہوئی ہے، ہر جگہ بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ایسے میں ہم اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے، اپنی ذہن کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزے ثابت ہے ان پہ ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یعنی نوجوانوں کے جماعت کو اللہ کے رسول نے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہو تو وہ نکاح کر لو۔ اور جو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے نگاہوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ اور اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ مطلب اس سے آپ اگر گہرائی سے سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے روزے کو نفس کی کنٹرول کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا۔ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے اس روزے کے ذریعے، اور یقیناً یہ بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ایک بندہ جب روزے کی نیت کر لیتا ہے یا سحری کر لیتا ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو چاہے وہ غیر رمضان کے روزے ہو، اس قدر اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اتنا فوراً تبدیلی آتی ہے کہ سحری کرتے ہی اس کے دل کے اندر ایک ایسی تبدیلی یا ذہن میں آ جاتی ہے کہ دیکھیں گے اس کا دل بھر کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ کتنا بہترین طریقے سے اس کو گزارتا ہے۔ وہ کوئی ایسا دل کے اندر کوئی ایسا سوچ نہیں لانا چاہتا ہے، نگاہوں کو یہ حفاظت کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ سب محسوس کرتے ہوں گے، ہم سب اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینا اور روزے رکھ لیتے ہی یا سحری کر لیتے ہی ہمارے دن کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھائی کام کریں۔ جہاں پہ ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم 4 رکعت سنت یا نفل کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو روزہ دل کے اندر یا کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاص کر کے آج کی برائی اور بے حیائی کے دور میں نوجوانوں کو چاہیے
کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزے ثابت ہے رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دراصل ہماری زندگی کا ہماری زندگی دراصل دنیاوی زندگی نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں آخرت کو سامنے رکھنی چاہیے، لہٰذا ہم اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ روزے کے ذریعے۔ اس کے ثواب تو ایک جگہ ہے، اللہ تبارک اللہ کے رسول نے جو فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا وہ دے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی آج یہ جو مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں یا برائی کے دلدل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف دیکھیے تو برائی نظر آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار ہو یا گھر کہیں بھی دیکھیے تو برائی کا بالکل بازار گرم ہے۔ ایسے میں ہم اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اچھا کرنا، اپنے دل کو صاف رکھنا، اپنے ذہن کو صاف رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے تقرب حاصل کرنی چاہیے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنی چاہیے، کیونکہ ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہماری روح قبض ہوتے ہی اللہ کے سامنے ہم جواب دے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا زندگی کے ہر پل اگر اس چیز کو ہم طرف توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے آخرت کے ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے پاس کتنے اعمال ہے، کتنے ایسے اچھے عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو تقرب الہی کا، یہ تقرب اللہ کا جو یہ ذریعے ہیں، چاہے وہ نوافل نمازیں ہو یا وہ تہجد ہو، قیام اللیل ہو یا یہ جو روزے ہیں، ان پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے کہ ہم اس پہ پابندی کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک تو اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب سے بھی نوازے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بھی، آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنا دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان اعمال پہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نفل عبادت کریں گے یا کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں دوامگی آئے۔ یہ دراصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کنٹینیوسلی ہمیشہ پڑھے۔ اگر کبھی کس طرح کی اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے یا طبیعت وغیرہ خراب ہے تو اس کو مختصر کر دے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، لیکن جب کبھی آپ کی طبیعت ناساز ہوتی تو آپ بیٹھ کر اس کو ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے بیٹھ کے ادا کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اور یہ چیزیں ہمارے گناہوں کے کفارہ ہوں گے، گناہوں سے پاک ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ مزید اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ ان عبادتوں کے اندر بہت بڑی بڑی بیماریوں کے علاج چھپے ہوئے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں عبادت بیماریوں کے علاج کے لیے نہیں، عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اس کے ساتھ جو اس کے فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہمیں دے دے گا۔ لہٰذا جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے جو فائدے اس کے اندر رکھے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ لہٰذا یہ دو بات خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ قیام اللیل کی کوشش کریں، اور جو ہم رمضان مبارک کے تو روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، مزید اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے، اپنی ذہن و قلوب کو اچھا رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو اللہ کے رسول سے روزے ثابت ہیں اس کو بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دو باتیں آج کی اس خطبے میں میرے لیے بس یہی ہے کہ قیام اللیل کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو غیر رمضان کے روزے اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نوافل کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تقرب کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حالت ایمان میں رہنے کی، اور جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بیان کی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔